أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ کما ہداکم اس اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، سکھایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، ثُمَّ أَفِيضُوا پھر تم بھی پلٹو، من حیث اس جگہ سے جہاں سے افاض الناس لوگ واپس پلٹتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کے پچھلے حصے میں سفر حج کے دوران تجارت کی اللہ نے اجازت دی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ حج کے سفر میں آتے تو ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، لین دین بھی کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو صحابہ بھی ساتھ تھے، تو مسلمانوں کو تردد پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ چیز حج جیسے مقدس فریضے کے منافی نہ، حج کے ثواب میں کمی کا باعث نہ بن جائے، حج کو ضائع نہ کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ سفر حج کے دوران اگر تجارت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ نیت خالص حج کی ہو، نیت صرف حج کی ہو اور ضمن لین دین کر دیا جائے، اس کے ضمن میں اگر کوئی چیز بیچ لی جائے، خرید لی جائے تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ جائز ہے۔ اب ان آیات کے اندر اس آیت کے اس حصے میں وقوف عرفہ، عرفات کے اندر ٹھہرنا اور وہاں سے جو واپس ہونا ہے حاجیوں کا، اس کے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پس جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ میدان عرفات میں وقوف کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا رکن حج کا یہ وقوف عرفہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے الحج عرفہ، حج دراصل نام ہی وقوف عرفہ ہے۔ لہذا جو آدمی، جو شخص 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد 12 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے، جب بھی جس وقت حج ہوگا ان دنوں میں جو زوال کا ٹائم ہے، تو 9 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو تو حج کا احرام باندھ کے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے تک، اس وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اس کے حج کو پا لیا، اس کا حج ادا ہو گیا۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور رات پوری گزرنے کے بعد آگے 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، تو یہ جو بیچ میں وقفہ ہے، اس وقفے میں وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں حاجیوں کا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی لیٹ ہو گیا اس سے صبح یا اس وقت میں وہاں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج ضائع ہو گیا، حج سے وہ معروم ہو۔ اگر ایک آدمی مریض ہے تو مریض کو چرپائی پہ لٹا کر بھی اگر عرفات کا چکر لگوا لیا تو اس کا حج ہو گیا۔ کسی طرح کوئی آدمی سویا بھی وہاں سے گزر گیا، وہاں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ اس لیے وقوف عرفہ جو ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ تو
9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے جو ہے حاجیوں کو میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنچ سکا تو وہ حج سے محروم ہو گیا تو اگلے سال اس کو حج کو قضا کرنا ہوگا، دوبارہ حج کرنا ہوگا، کیونکہ وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھے کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کئی ارکان ہیں، وقوف عرفہ ایک ارکان ہے، وقوف مزدلفہ ہے، منا کے اندر ٹھہرنا ہے، قربانی کرنا ہے، طواف کرنا ہے، جمرات کی رمی ہے، ان کو پتھر مارنا ہے، تو یہ سارے حج کے ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو اس میں یا تاخیر ہو جائے تو اس کا تلافی ہو سکتی ہے، اس میں یا تو دم دینا پڑے گا، یا صدقہ رکھا ہے شریعت نے، یا روزے ہیں، روزوں کے ذریعے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن وقوف عرفہ ایک ایسا رکن ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں۔ تو اس کی مثال نماز سے سمجھیں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اس کے بعد سے سلام پھیرنے تک بعض چیزیں سنت کے درجے میں ہیں، سنت ہے نماز کی سنتیں، بعض چیزیں نماز کے واجبات میں سے ہیں، بعض چیزیں نماز کے فرائض میں سے۔ اب سنت عمل کوئی نماز کے اندر رہ جائے، سبحانک اللہم پڑھنا، لا الہ غیر انت، یہ سنت ہے، کسی نے نہ پڑھ سکا، چھوٹ گیا، آگے الحمدللہ سے شروع کر دی نماز، یا رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن رکوع اور سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیحات سنت ہیں۔ کسی نے رکوع تو کیا لیکن رکوع کی تسبیح نہیں پڑھ سکا، تو یعنی سنت عمل رہ جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے کہ بندہ استغفار کر لے، نماز کے ثواب میں کمی آئے گی لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی تلافی ہو جائے گی، نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے اندر جو کمی رہ گئی ہماری طرف سے واجب چھوڑنے کی، اللہ اس کو پورا کر دے۔ اور لیکن نماز کے اندر اگر فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے، قرات رہ گئی، قیام اس نے چھوڑ دیا، اس لیے علماء کہتے ہیں جو آدمی بعد میں پیچھے سے آ کے نماز کو جماعت کے ساتھ ملتے ہیں ان کو چاہیے پہلے اللہ اکبر کر کے قیام کریں۔ یہ جو قیام ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ قیام کرنا فرض ہے، تو اس کے بعد سبحان اللہ اگر 3 مرتبہ کہا جائے، اتنی دیر قیام کر کے پھر رکوع میں جائے، رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا دوبارہ میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، لیکن نماز تو ضائع نہ کریں۔ کئی آدمی کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ آگے اس طرح سیدھے کر لیتے ہیں، یعنی قیام جو فرض ہے وہ ان کا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز آئے۔ وہ آ کے فوراً اللہ اکبر تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع پانے کے لیے جلدی جلدی کرتے ہیں اور نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرض کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، فرض کی تلافی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فرض رہ گیا۔ اسی طرح اگر غلطی سے رکوع رہ گیا، رکوع خود فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تو فرائض نماز میں سے کوئی چیز رہ گئی تو اس کی تلافی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حج کے اندر بھی بہت سی چیزیں سنت ہیں، حج کی، حج کے واجبات ہیں، حج کے فرائض ہیں، تو حج کی جو فرائض ہیں ان میں سے وقوف عرفہ سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا رکن ہے، اگر یہ رہ گیا تو اس کا حج نہیں۔ لیکن ایک دوسری جو طواف ہے، قربانی ہے، یہ واجبات میں سے ہیں، اور یہ جمرات ہیں، یہ سنت ہے، تو یعنی اگر ان میں سے کوئی چیزیں رہ گئی تو ان کی تلافی ہے، کوئی چھوٹ جائے یا تاخیر ہو جائے ان کی تلافی ہے۔ دم، حج کے دنوں میں دم واجب آ جاتا ہے، پورا بکرا پورا جو ہے قربانی دے، اور یا صدقہ دے، صدقہ، یا جو ہے روزے رکھے، یہ مختلف شریعت نے ہر چیز کی تلافی کا حکم بیان کیا ہے، یہ اپنی جگہ کے مسائل ہیں، لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حج کے اندر جو فرض ہے وقوف عرفہ، یہ رکن اگر رہ گیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میدان عرفات یہ مکہ مکرمہ سے 9 یا 10 میل کے فاصلے پر ہے، مکہ سے نکل کر 9-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ میدان جو ہے 3 اطراف سے، تینوں طرفوں سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک جبل رحمت نامی پہاڑی ہے، جبل رحمت، جس کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو حضور نے حج فرمایا تھا، حضور نے جو خود وقوف فرمایا تھا پورے میدان کے اندر
چونکہ 3 طرف سے پہاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک پہاڑی جبل رحمت ہے۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، جو آدمی حج کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے خود وہاں جا کے دیکھا ہوگا کہ وہ سارے حاجی اس چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھے ہوتے ہیں، جبل رحمت پہ چڑھے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے خود وہاں وقوف فرمایا، تو جس کو وہاں جگہ مل جائے اس پہاڑی پہ چڑھ جائے، تو پہاڑی ساری کی ساری سفید ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ لاکھوں آدمی حج کے لیے جاتے ہیں، 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ، تو اتنے آدمی تو پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتے، تو اس لیے حضور علیہ السلام خود وہاں ٹھہرے، لیکن حضور نے حدیث ارشاد فرمائی، واضح طور پہ فرمایا وقفت عاونا وکل عرفۃ موقف، میں تو یہاں ٹھہرا ہوں لیکن یہ جتنا بھی عرفہ ہے، جتنا میدان ہے، یہ موقف ہے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں، جو یہاں ٹھہر سکے وہ یہاں ٹھہرے، باقی میدان کے اندر ٹھہر دیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہاڑی کے اوپر ہی ٹھہرنا ضروری ہے، تو اس لیے حضور نے سارے عرفات کے میدان کو فرمایا کہ آپ جو ہے کسی کو کسی جگہ بھی جگہ مل جائے وہ وہاں وقوف کر سکتا ہے۔ تو ایک جبل رحمت ہے، دوسری بطن عرنا ہے، یہ وادی ہے چھوٹی سی بطن عرنا، یہ مسجد نمرہ جو ہے اس کی پچھلی طرف ہے، یہاں وقوف جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا بطن عرنا، سوائے بطن عرنا کے کہ وہاں جو ہے کوئی آدمی وہاں تک جائے مسجد نمرہ، اور نمرہ سے پیچھے وہاں تک چلا جائے، وہاں جو ہے وقوف جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے چنانچہ آج کل پورا میدان جو ہے وہ عرفات کا میدان حاجیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو وقوف عرفہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا رکن چلا آ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو وقوف بھی فرمایا تھا، تو یہ وقوف عرفہ 9-10 میل مکہ سے باہر کر کے ہے، لیکن اس کا وقوف جو ہے حج کا سب سے بڑا رکن قرار دیا گیا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا۔ اسی طرح واپسی پر پھر مزدلفہ کا وقوف ہے، پھر مینا میں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، مینا مزدلفہ عرفات یہ 3 وادیاں آتی ہیں۔ تو جب ہم آگے عرفات تک جائیں گے تو عرفات کے وقوف کے بعد پھر پیچھے مزدلفہ کا وقوف ہوگا، پھر پیچھے مینا میں ٹھہرنا ہوگا، یہ سب حج کے لوازمات میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قفوا علی مشاعرکم، اپنے مشاعر پر ٹھہرو، یعنی پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہ تینوں مشاعر ہیں، مشعر ہیں، تو مینا بھی، مزدلفہ بھی اور عرفات بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا فإنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فإنہ ارث من ارث ابیکم ابراہیم، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک ورثہ ہے، یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو ہم بھی ابراہیمی طریقے پر ہیں، اس لیے تم بھی یہ کرو۔ اب وقوف عرفات کے لیے آدمی کا احرام میں ہونا لازمی ہے، حج کے میں سے کہ آدمی احرام کی حالت میں ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بغیر احرام کے وقوف کیا، عرفات میں تو پہنچ گیا لیکن احرام نہیں ہے اس کے پاس، احرام اترا ہوا ہے، تو یاد رکھیں تب بھی وقوف نہیں ہوگا، حج باطل ہو جائے گا۔ اب احرام کی تعریف میں اختلاف پائے جاتے ہیں، بعض احرام کو رکن کہتے ہیں کہ احرام رکن ہے، فرض میں سے ہے، بعض اسے شرط کہتے ہیں۔ بہرحال جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، ایک آدمی کامل نماز پڑھ لیتا ہے لیکن وضو نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اسی طرح نماز کے لیے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ بھی بمنزلہ شرط کے ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے لیے احرام بھی شرط ہے، حج کے لیے احرام بھی وضو کی طرح ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں۔ آگے عرفات کے یہ جمع ہے عرفہ کی، اور عرفہ کا معنی ہے پہچان، پہچاننا، میرا اس سے تعارف ہے، وہ میں اس کی معرفت سے تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی اس کی پہچان سے آیا ہوں۔ عرفہ، عرفہ، عرفات یہ کہتے ہیں پہچاننا۔ تو اس ضمن میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، تو لیکن اکثر تفسیروں میں جمہور مفسر جو اس طرف گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کو زمین پر اتارا تو حضرت حوا کو جدہ میں نازل کیا گیا۔ جدہ کو عربی میں
دادی کو کہتے ہیں جدتن، دادی یا نانی کو جو ہے جدہ کہتے ہیں۔ حضرت حوا تمام بنی انسان کی کیونکہ دادی یا نانی ہیں، ہماری جو ہے ان کی نسل میں سے ہیں، تو اس لیے اس جگہ میں ان کو اتارا گیا تو اس کا نام بھی جدہ اسی نسبت سے رکھا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو جزائر شرق الہند ہیں ان کے ایک جزیرہ مالدیپ ہے یا سرندیپ ہے، اس جزیرے میں ان کو اتارا گیا۔ یہ جزیرہ سری لنکا کے قریب، اب زمین اتنی بڑی زمین تھی اس پہ یہ دو انسان، سب سے پہلے دو انسان اتارے گئے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ تو اب زمین پر اترنے کے بعد کیونکہ جنت میں یہ دونوں میاں بیوی رہ چکے تھے، اب ایک دوسرے کی تلاش میں لگے تو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ پھر ان کی ملاقات اسی میدان کے اندر، یہ جو میدان عرفات ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہچان لیا، تو اس لحاظ سے اسے عرفات کہتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے۔ تو اس دوران دونوں پر کیسا وقت گزرا، کتنا عرصہ ہوا، تو کتنا عرصہ بیچ میں ملاقات نہیں رہی کہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، یہ وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ بہرحال اتنا بتایا گیا ہے کہ جب ان دونوں کو مختلف جگہوں پہ اتارا گیا تو یہ ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے، تو کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا کہ اس کے بعد ان دونوں حضرات کی جو ملاقات ہوئی تو یہ بیت اللہ سے 8-9 میل دور جو ہے، جو مقام عرفات ہے، عرفات کا میدان ہے، یہاں آپس میں ان کی ملاقات ہوئی۔ تو بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ عرفات کا معنی پہچان ہے، اور عرف کا معنی نیکی بھی ہوتا ہے۔ ایک عرف کا معنی گھوڑی جو ہوتی ہے، گھوڑی کے گردن پر جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی عرف کہتے ہیں، اور عرف اگر عین کی فتح کے ساتھ ہو عرف تو اس کا معنی خوشبو بھی آتا ہے، اور عرف پہچان کو بھی کہتے ہیں، تو اسی سے معرفت بھی نکلا ہے، عرف سے معرفت بھی نکلا ہے۔ تاہم اس مقام پر پہچان والا معنی ہی زیادہ موضوع ہے۔ جب کوئی مسلمان ان جگہوں پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فریضہ حج ادا کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے بھی اس کو عرفات کہتے ہیں کہ دوسرا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے وہاں تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پہچان نصیب فرماتے ہیں، اس لیے بھی جو ہے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کی جا رہی ہیں، کہیں وقوف ہو رہا ہے، کہیں قربانی ہو رہی ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں جا کے جو ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو کہیں بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور کھڑا ہے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ تو یہ سب عمل جو ہے یہ صرف معرفت الہی کے لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، اس لیے اس مقام کو عرفہ کہتے ہیں۔ اب میدان عرفات کی مصروفیات کیا ہیں؟ میدان عرفات یہ ایک سنسان میدان ہے، سارا سال یہ غیر آباد رہتا ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سارا سال کوئی حاجی وہاں نہیں جاتا، ضروری بھی نہیں ہے عمرے کے وقت جب جاتے ہیں، ویسے دیکھنے کے لیے اگر چلے جائیں جس طرح مساجد کو دیکھتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن سارا سال یہ غیر آباد رہتا ہے۔ تاہم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو سارے سال کی کسر نکل جاتی ہے، جب پورا میدان حاجیوں سے بھر جاتا ہے، ہر طرف مخلوق خدا نظر آتی ہے، عجیب منظر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جس قدر عرفہ کے دن ذلیل ہوتا ہے اور کسی دن وہ ذلیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باران رحمت کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس عرفات کی وجہ سے اللہ حج کو قبول فرماتے ہیں، اور کئی آدمیوں کا حج قبول ہوتا ہے، اللہ ان کی برکت سے سب کا حج قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کو حضور نے خود فرمایا اس دن جتنا ذلیل ہوتا ہے اس دن کے علاوہ کسی اور دن اتنا ذلیل نہیں۔ تو یوم عرفہ کی بعض خصوصیات بھی ہیں کہ ذی الحج کی 9 تاریخ ہو اور انسان احرام کی حالت میں ہو، امام حج جو ہوتا ہے وہاں اس کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی جو ہے زور کے وقت میں ادا کی جاتی ہیں۔ میدان عرفات میں جب زوال سے پہلے آدمی پہنچتا ہے، زوال کے بعد جب زور کا ٹائم آتا ہے تو زور عصر کی نماز اکٹھی زور کے وقت میں، یعنی یہ وہ واحد مقام ہے کہ جس میں عصر کی نماز کو زہر کے ساتھ کر دیا گیا۔ تو اس لیے
وہاں اکٹھی جو ہے زور کی نماز اور عصر کی نماز زور کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو زوال کے فوراً بعد امام حج جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے، حج کا خطبہ ہوتا ہے دن کو، اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد ظہر کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، پھر اقامت ہوتی ہے اٹھ کے، پھر جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، کیونکہ آدمی مسافر ہوتے ہیں تو اس لیے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، دونوں نمازوں کے درمیان ایک تو کوئی وقفہ نہیں ہوتا، فوراً زور کی نماز پڑھی، زور کے بعد جو ہے پھر عصر کی نماز کی اقامت ہوئی، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان 2 فرائض کے علاوہ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں یہ ادا نہیں کیے جاتے، یہ معاف ہیں۔ تو اس کے بعد پھر حاجی جو ہیں وہ جبل رحمت کے پاس قریب جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک، کیونکہ عصر کی نماز تو پہلے پڑھ چکے ہیں، اب بیچ میں عصر کی نماز تو پڑھنی نہیں، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھڑے ہو کر صرف دعائیں کرتے ہیں، رو رہے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، رو رو کر حاجیوں کا برا حال ہے، وہ اللہ کے سامنے، مالک الملک کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، یہ وقوف عرفات ہے۔ پھر جب غروب آفتاب جو ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد سے یہاں سے وہ نکل جانے کا حکم ہے کہ اب آپ عرفات کو چھوڑ دیں، یہاں سے نکل جائیں۔ اب مغرب سے پہلے میدان سے نکل جانا درست نہیں ہے، کہ مغرب سے پہلے نہیں نکلنا، تو اس لیے مشرکین مکہ کی بعض خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ سورج ابھی کھڑا ہوتا تھا اور وہ عرفات سے نکل جاتے، تو اس لیے اس سے منع فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ میدان عرفات یا مزدلفہ کے راستے میں بھی، یعنی آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بھلے آپ کا نماز کا وقت چلا بھی جائے، کیونکہ مزدلفہ پہنچ کے عرفات سے جب حاجی نکلتے ہیں، پھر یہاں سے نکلنے کے بعد مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، یہ صرف اس دن کے لیے گنجائش ہے، تو چاہے رات کا آخری حصہ کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ 10 بجے پہنچتے ہیں، 12 بجے پہنچتے ہیں، تو مزدلفہ میں پہنچ کر ہی وہاں مغرب اور عشاء کی نماز آپ وہاں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں 2-4 مسائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائی، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ شفائے کلی دائمی عطا فرما، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی، قرآن کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، ہماری نسلوں کے سینوں میں قرآن کو یا اللہ منور فرمائی، یا اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن کا قاری بنائیے، حافظ بنائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے، یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، یا اللہ بطور نظام ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا